فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی GHQ میں ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر گفتگو، دفاعی تعاون، صنعتی اشتراک اور تکنیکی مہارتوں کے تبادلے پر اتفاق۔ جیلوم اور چکوال میں تباہ کن بارشیں اور فلیش فلڈنگ، کئی دیہات زیر آب، چوہا سیدن شاہ میں سیلابی ریلے کی شدت میں کمی، 2 دن سے بجلی غائب، موبائل سروس بھی معطل، آبی ریلے سے کٹاس راج مندر متاثر، پاک فوج اور ریسکیو اداروں کا دوسرے روز بھی آپریشن جاری، 30 سے زائد افراد کو بچا کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب میں کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں 6 افراد جاں بحق، محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی کر دی۔ مؤثر تیاری کے باعث بارشوں سے نقصانات کم ہوئے، PDMA سمیت تمام اداروں نے بہترین اقدامات کیے، عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، ارلی وارننگ کا سسٹم بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی PDMA ہیڈ کوارٹرز میں گفتگو، حکام کی وزیر اعلیٰ کو ریسکیو آپریشن پر بریفنگ۔ سینٹ میں فوجداری قوانین میں مزید ترامیم کا بل کثرت رائے سے منظور، خواتین کی بے حرمتی کی سزا موت سے کم کر کے عمر قید میں تبدیل۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں شریعت میں بتائے گئے 4 جرائم کے علاوہ کسی جرم پر سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ اپوزیشن کی مخالفت، سینیٹر علی ظفر نے کہا زیادتی اور بے حرمتی پر سزائے موت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ایوان بالا میں پاکستان شہریت ترمیمی بل بھی منظور، پاکستانی شہریت چھوڑنے والا دوبارہ شہریت حاصل کر سکے گا۔ سینٹ انتخابات میں خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن کا معاہدہ، PTI میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، پشاور سٹی تنظیمی عہدیداران نے عرفان سلیم کے کاغذات واپس لینے کی مخالفت کر دی، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج اور الیکشن والے دن اسمبلی کے گھیراؤ کی دھمکی، رحمان جلال نے کہا سینٹ الیکشن میں ورکرز کو نہیں ATM کو ٹکٹ دیے گئے، PTI کے امیدوار علی امین سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ پاک افغان سرحد سے فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار، 17 جولائی کی شام محاصرہ کرنے پر دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیے، گرفتار شدت پسندوں کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہیں۔ مسونگ میں قومی شاہراہ کے قریب ملزمان کی فائرنگ، بلوچستان کانسٹیبلری کے افسر کی گاڑی کو نشانہ بنایا، 1 اہلکار شہید 3 زخمی، وزیر اعظم کی حملے کی مذمت، شہید کو خراج عقیدت کہا دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، وزیر اعلیٰ کا آئندہ ہفتے APC بلانے کا اعلان، تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا پائیدار امن کے لیے مشترکہ لاہ عمل ترتیب دینا ہوگا، قدرتی آفات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بھارتی جارحیت میں خیبر پختونخوا کے شہداء کے ورثاء کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی، مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر وار، میر وائز عمر فاروق کو مسلسل دوسری بار نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا۔ میر وائز نے ویڈیو پیغام میں کہا لاک ڈاؤن لگا کر تاریخ اور حقائق کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور امریکی صدر کی صحت پر پھر سوالات، ڈونلڈ ٹرمپ رگوں کی بیماری میں مبتلا، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی، صدر کے ہاتھوں پر نیل پڑنے اور ٹانگوں میں سوجن کی شکایات تھیں، طبی معائنے میں رگوں کی کمزوری کی تشخیص ہوئی، دل اور گردے فعال پائے گئے۔ وزیر قانون نے سزائے موت کی مخالفت کر دی، شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے علاوہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا یورپ میں سزائے موت نہیں لیکن جرائم کی شرح 2%، یہاں کرائم ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا زیادتی اور بے حرمتی سنگین جرم، سزا عمر قید میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ ایوان بالا میں حوالگی ملزمان اور پاکستانی شہریت ترمیمی بلز منظور۔ پاکستان، افغانستان، ازبکستان ریلوے لائن سے تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوگا، پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے وسط ایشیا سے تجارتی سامان دنیا بھر میں جا سکے گا۔ وزیر اعظم کا شپنگ سیکٹر اور PNSE کی اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب،
ادارے کو کارپوریٹ خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ NHA نے ایک سال میں ریونیو میں ریکارڈ اضافہ کیا، پچھلے سال کی نسبت 50 ارب روپے زیادہ کمائے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا خیبر پختونخوا، گلگت اور آزاد کشمیر کے سیاحتی مقامات کی سڑکیں بنانے کے لیے تیار ہیں، روڈز بہتر نہ ہونے سے سیاحوں کو مشکلات ہوتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو سڑکیں NHA کو دینے کے لیے خط لکھا۔ پی ٹی آئی حکومت نے غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر PIA کو اربوں کا نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں ہمارے دور میں قومی ایئر لائن کی برطانیہ اور یورپ کے لیے پروازیں بحال ہوئیں، ادارے کو اربوں روپے کا منافع بھی ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں پر، تمام ریکارڈ پاش 1900 سے زائد پوائنٹس کی تیزی، مارکیٹ پہلی بار 1,39,000 اور 1,40,000 پوائنٹس کے سنگ میل عبور کر گئی۔ 1 جولائی سے اب تک سٹاک مارکیٹ 12,300 پوائنٹس بڑھ چکی۔ سینٹ کے بلا مقابلہ انتخابات پر PTI کا اجلاس، سیاسی کمیٹی کی اکثریت نے اپوزیشن سے معاہدے کی مخالفت کر دی۔ عرفان سلیم، خرم ذیشان اور عائشہ بانو کا دستبردار ہونے سے انکار، بعض اراکین کی JUI کے ساتھ بات چیت کی تجویز۔ کراچی کے اینٹی کرپشن کورٹ نے ٹڈاب کیسز میں یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا، مفرور ملزمان کے کیسز الگ ہو گئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں بے گناہوں کے بری ہونے پر خوشی ہوئی۔ مستونگ میں قومی شاہراہ کے قریب ملزمان کی فائرنگ، بلوچستان کانسٹیبلری کے افسر کی گاڑی کو نشانہ بنایا، ایک اہلکار شہید، 3 زخمی۔ وزیر اعظم کی حملے کی مذمت، شہید کو خراج عقیدت، کہا دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت زہر یا منشیات کا نتیجہ نہیں تھی، کیمیائی تجزیے کی رپورٹ، قتل کے خدشات مسترد، پولیس حکام کے مطابق قوی امکان ہے کہ حمیرہ اصغر کی موت قدرتی تھی، اداکارہ کے فلیٹ میں کسی اور کی موجودگی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے ایک اور حادثہ، ملیر سعود آباد میں ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 60 سال کا شہری جاں بحق، مشتعل افراد نے سیمنٹ کی بوریوں سے لدے ٹرک کو آگ لگا دی، ڈرائیور پر تشدد، پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ امریکی صدر کی صحت پر پھر سوالات، ڈونلڈ ٹرمپ رگوں کی بیماری میں مبتلا، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی، صدر کے ہاتھوں پر نیل پڑنے اور ٹانگوں میں سوجن کی شکایت تھی، طبی معائنے میں رگوں کی کمزوری کی تشخیص ہوئی، دل اور گردے فعال پائے گئے۔ اسرائیل نے مشرق وسطی کا امن برباد کر دیا، ترکی اور امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی، شام کے شہر سویدا پر ایک بار پھر بمباری، شامی بدو قبائل کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کو 650 دن مکمل، صہیونی دہشت گردی آج بھی جاری، غزہ سٹی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 94 فلسطینی شہید ہو گئے۔ لیجنڈز ان ایکشن، سابق کھلاڑی ایک بار پھر رنگ جمانے کو تیار، ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا پہلا میچ آج پاکستان اور میزبان انگلینڈ کے درمیان ہوگا، گرین شرٹس کو شاہد خان آفریدی، محمد حفیظ، سرفراز احمد، کامران اکمل، عبدالرزاق، شرجیل خان اور شعیب ملک کا ساتھ بھی حاصل، پاک بھارت ٹاکرا اتوار کو ہوگا۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کا مارکا، 2 پاکستانی آج فائنل میں قسمت آزمائیں گے، ماسٹرز میں محمد آصف کا بھارتی کھلاڑی سے مقابلہ، انڈر 17 میں محمد حسنین ویلز کے ریلی پاؤل سے ٹکرائیں گے۔